السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر خیر میں بدل دے، آمین آمین۔ پیارے سسٹرز، ہم لوگ سورۃ الانعام آیہ مبارکہ 25 تک ترجمہ تفسیر پڑھ چکے تھے۔ آج کا لیسن آیہ مبارکہ 26 سے سٹارٹ کریں گے اور 30 تک پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اور آج فرائیڈے ہے، فرائیڈے کی سنتوں کا خیال رکھیے گا، اسپیشلی سورۃ الکہف، درود شریف کی کثرت، صدقہ خیرات اور مسواک۔ تو یہ لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اللہم اخلصنا بوجہک الکریم، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُمْ يَنْحَوْنَ عَنْهُ وَيَنْعَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون۔ ٹرانسلیشن۔ وَهُمْ يَنْحَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور وہ خود بھی رکتے ہیں اس سے اور دوسروں کو بھی اس سے روکتے ہیں۔ وَإِنْ يُهْلِكُونَ، اور نہیں وہ ہلاک کرتے، إِلَّا أَنفُسَهُمْ، مگر اپنی ہی جانوں کو، وَمَا يَشْعُرُونَ، اور وہ نہیں شعور رکھتے۔ وَلَوْ تَرَىٰ، اور کاش کہ آپ دیکھیں، اِذْ وُقِفُوا، جب وہ کھڑے کیے جائیں گے، عَلَى النَّارِ، آگ پر، فقالوا، وہ کہیں گے، یا لیتنا، ہائے افسوس، نردو، ہم لٹائے جائیں، ولا نکذب بآیات ربنا، اور نہ ہم جھٹلائیں اپنے رب کی آیات کو، ونکون من المؤمنین، اور ہم ہو جائیں ایمان لانے والوں میں سے۔ بل بدا لہم، بلکہ ظاہر ہو جائیں گے ان کے لیے، ما کانوا، جو تھے وہ، یخفون من قبل، چھپاتے وہ اس سے پہلے، ولو ردوا، اور اگر وہ لٹا بھی دیے جائیں، لعادوا، اور وہ پھر کریں، لما نہوا عنہ، اس سے جس سے منع کیے جاتے ہیں اس سے، وانہم، اور بے شک وہ، لکاذبون، البتہ وہ جھوٹے ہیں۔ وقالوا، اور وہ کہتے ہیں، ان ہی نہیں ہے یہ مگر حیاتنا الدنیا، ہماری دنیا کی زندگی، وما نحن بمبعوثین، اور ہم نہیں اٹھائے جائیں گے۔ ولو ترى، اور کاش کہ آپ دیکھیں، اذ وقفوا، جب وہ کھڑے کیے جائیں گے، علی ربہم، اپنے رب کے سامنے، قال، فرمائے گا، الیس ھذا بالحق، کیا نہیں ہے یہ حق؟ قالوا، وہ کہیں گے، بلا، کیوں نہیں، وربنا، ہمارے رب کی قسم۔ قال، فرمائے گا، فذوقوا العذاب، تو چکھو عذاب، بما کنتم تکفرون، بوجہ اس کے جو کچھ تھے تم کفر کرتے۔ تفسیر آیہ مبارکہ 26 سے، جیسا کہ ہم لوگ کل کے لیسن میں بھی پڑھ رہے تھے کہ یہ جو کافر ہیں، یہ حق کو سن کر ماننے کی بجائے کیا کہتے ہیں کہ یہ تو پرانی کہانیاں ہیں، پہلے قصے کہانیاں ہیں، چاہیے تو یہ تھا کہ حق کو دیکھ کر، اللہ کا کلام سمجھ کے، اللہ کا حکم سمجھ کر تو مان لیتے اور اس پہ عمل کرتے اور دوسروں کو بھی اس کی تبلیغ کرتے، لیکن ان کا معاملہ برعکس تھا۔ وہ کیا کرتے، وَهُمْ يَنْحَوْنَ عَنْهُ، وہ دوسروں کو بھی روکتے اس سے، وَيَنْعَوْنَ عَنْهُ، اور خود بھی اس سے رکے رہتے۔ خود بھی کیسے باز رہتے اور دوسروں کو بھی کیسے روکتے، اس کے بے شمار دلائل موجود ہیں۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
جب تبلیغ کی، جب حق پہنچانا چاہا تو لوگوں نے صریحاً اس سے انکار کر دیا، کھلم کھلا علی الاعلان کہہ دیا کہ ہم تمہیں ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ حالانکہ ایک طرف صادق الامین بھی مانتے تھے، دوسروں کو بھی کہا کرتے تھے کہ یہ سچا پیغمبر ہے۔ اگر قریش مکہ کی بات کی جائے تو وہ بھی آپ کو صادق الامین مانتے تھے۔ اگر پھر یہود و نصارہ کی بات کی جائے تو وہ بھی ابھی ہم حال ہی میں پڑھ چکے ہیں کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے تھے جس طرح ہم اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کو کچھ بھی شک و شبہ نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دل سے جانتے تھے کہ یہ سچا پیغمبر ہے، اور اسی طرح منافقین بھی دل سے مانتے تھے، لیکن حسد کی وجہ سے مکمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل سے ہے رہا ہو کر ساتھ نہیں دیتے تھے۔ اور منافقین کی بھی کئی قسمیں تھیں، کچھ تو دل سے ہی آپ کو ماننے کو تیار نہیں تھے، اور کچھ دل سے مانتے تھے، دل بھی یقین کرتا تھا، لیکن وہی بات کہ دنیا داری کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل ساتھ نہیں دیتے تھے۔ جہاں دنیاوی معاملات سیدھے ہوتے نظر آتے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جاتے، اور جہاں کہیں دوسرے لوگوں کے ساتھ کچھ دنیاوی مفاد نظر آتا تو ان لوگوں کے ساتھ ہو جاتے۔ یہی معاملات ہر دور میں رہی ہیں۔ ادھر اللہ رب العزت انسانی ذہنیت کی بات کر رہی ہیں کہ یہ لوگ خود بھی رکتے ہیں اور دوسروں کو بھی منع کرتے ہیں۔ اور پھر اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ جانتے بھی تھے کہ یہ سچے نبی ہیں، سچے پیغمبر ہیں، جو کچھ ان کی دعوت ہے، جو کچھ یہ حق پہنچاتے ہیں یہ سچا ہے، تو پھر دوسروں کو روکنے کی وجہ کیا تھی؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیتے تو پھر دنیاوی جو سرداری تھی وہ جاتی نظر آتی تھی۔ اسی طرح اگر یہود و نصارہ کی بات کی جائے تو ان کے اندر جو قومی عصبیت تھی، حسد، بغض اور تکبر کا شکار تھے، تو یہی چیزیں حق کے درمیان رکاوٹ بنی ہوئی تھیں۔ دنیاوی نقصان ہوتا نظر آتا تھا اور وہ اس چیز کو مول نہیں لینا چاہتے تھے۔ اور اگر اسپیشل ادھر بات کی جائے جیسا کہ سورہ مکی ہے، تو مشرکین مکہ جو تھے ان کے اندر بہت زیادہ تکبر تھا، وہ خود کو بہت بڑا جانتے تھے، اور اسپیشلی اس بات کا ان کے اندر تکبر تھا کہ ہم بیت اللہ کے متولی ہیں، اور جس کے پاس بیت اللہ کی تولیت ہوتی، مکہ کا سردار ہوتا، اس کو ہی سب کچھ جانا جاتا۔ تو ظاہری بات ہے اگر مد مقابل کوئی اور سردار آ جائے، کسی اور کے پاس سرداری ہو، تو پھر ایسے لوگوں کو اپنی سرداری چھینتی نظر آتی، تو اسی وجہ سے بس وہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تھا حق کا، اس کو ماننے کو تیار ہوتے، خود بھی اس چیز سے رکتے اور دوسروں کو بھی روکتے۔ لیکن وہی بات کہ جب حق سامنے آتا ہے تو کبھی نہ کبھی انسان کے منہ سے حق نکل ہی جایا کرتا ہے۔ تو یہی وجہ تھی کہ کبھی کبھار ابو جہل بھی ایسی بات کر جاتا، اور یہود کے جو سردار تھے جیسا کہ حیی بن اخطب، وہ بھی بعض اوقات ایسی بات ان کے منہ سے نکل جاتی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سچی ہوتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی کے طور پہ ہوتی، اور پھر یہی لوگ بعد میں پھر پریشان ہوتے، نادم ہوتے کہ ہم نے یہ کیا بات کہہ دی، ہم نے کیا یہ بول دیا ہے، یہ تو ایسی بات ہمارے منہ سے نکل گئی ہے جو ہمارے ہی خلاف جا رہی ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یہ ایسا کر کے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو جھٹلا کر کیا کر رہے ہیں؟ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، یہ نہیں ہلاک کر رہے، نہیں نقصان کر رہے مگر اپنی ہی جانوں کا۔ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور وہ اس بات سے لاشعور ہیں، ان کو اس بات کی سمجھ بوجھ ہی نہیں کہ ایسا کر کے ہم کتنے بڑے نقصان کا سامنا کر رہے ہیں۔ اسی قسم کی ذہنیت کا اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ میں بھی ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العزت کیا فرما رہے تھے؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، کہ یہ لوگ جو منافقین ہیں یہ اللہ کو اور مومنین کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، لیکن حقیقت الحال یہ اپنی ہی جانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنی جانوں کو دھوکے میں ڈالے ہوئے ہیں، لیکن اس بات سے بالکل بھی شعور نہیں رکھتے، لا شعور ہیں۔ پھر اللہ رب العزت مزید فرما رہے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، اور کاش کہ آپ اس وقت کی حالت کو دیکھیں، اِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، جب وہ کھڑے کیے جائیں گے آگ پر، اس وقت ان لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ دنیا پہ تو یہ مانتے نہیں ہیں، مذاق اڑاتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں،
لیکن اس وقت جب اس کے بدلے میں ان کو آگ پہ کھڑا کیا جائے گا تو اس وقت کہیں گے فقالوا یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین، کاش ہائے افسوس، یہ بہت ہی زیادہ انسان کے لیے نقصان کا سبب ہے کہ یہ ایسا وقت ہے جب انسان کے ہاتھ سے وہ وقت نکل جائے جو نفع کا وقت ہو، تو اس وقت سوائے ہاتھ ملنے کے کچھ بھی انسان کے پلے نہیں رہ جاتا، جبکہ انسان نے فائدے کا وقت اپنے ہی ہاتھ سے گنوا دیا ہو، جبکہ انسان بہت سارا نفع کما رہا ہو لیکن اپنی غفلت، اپنی سستی یا اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے اس وقت وہ گنوا دے تو بعد میں پھر پچھتاوے کے سوا انسان کے پلے کچھ نہیں رہ جاتا۔ تو یہ جو آخرت کا نقصان ہے یہ تو سب سے بڑھ کر ہے، اور اس وقت انسان سب سے زیادہ پچھتائے گا اور کیا کہے گا، یا لیتنا نردو، ہائے افسوس کاش کہ ہمیں لٹا دیا جائے۔ کہاں لٹا دیا جائے؟ دنیا پہ۔ ولا نکذب بآیات ربنا، اور ہم اپنے رب کی آیات کو بالکل بنا جھٹلائیں اور ہم مومنین میں سے ہو جائیں۔ اسی قسم کی صورتحال کا ذکر اللہ رب العزت قرآن کے اور بھی بہت سارے مقامات پہ فرماتے ہیں، جس طرح کہ سورہ ملک میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، کہ اس وقت وہ کہیں گے کاش ہم سن لیتے یا سمجھ لیتے تو آج دوزخ والوں میں سے نہ ہوتے۔ فَاعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، اس وقت وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں گے لیکن اس وقت اب پچھتاوے کے سوا کچھ ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ تو سحقاً دوری ہے، لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ دوزخ والوں کے لیے۔ کس چیز سے دوری ہے؟ رحمت الہی سے۔ تو ادھر بھی اللہ رب العزت یہی فرما رہے ہیں کہ اس وقت وہ پچھتائیں گے اور کہیں گے کہ ہم اپنے رب کی آیات کو نہ جھٹلاتے اور مومنین میں سے ہو جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، اس وقت ان کے لیے وہ سب کچھ ظاہر ہو جائے گا جو حقیقت الحال دنیا میں تھی، اس کا سب کچھ وہ مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کر لیں گے، جو کچھ وہ دلوں میں چھپائے ہوئے تھے، دنیا پہ ظاہر نہیں کرتے تھے، اور دل تھے حسد اور بغض اور انات کا شکار تھے، دلوں کے اندر یہ چیزیں کوٹ کوٹ کر بری ہوئی تھیں، تو اس وقت وہ سب کچھ ان پہ ظاہر ہو جائے گا جو وہ دشمنیاں رکھے ہوئے تھی کہ اب یہ ہمارے سامنے اسی کا بدلہ دیا جا رہا ہے، جو کچھ ہم نے دنیا میں بویا تھا وہ آج ہمیں کاٹنے کو مل رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت مزید ان کی ذہنیت کا ذکر کر رہے ہیں وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور اگر یہ لٹا بھی دی جائیں، پہلی بات تو ایسا ممکن ہی نہیں، لیکن اگر ان کے کہنے پہ ایسا ہو بھی جائے تو پھر کیا ہے، لَعَادُوا، دوبارہ سے وہی حرکتیں کرنے لگیں جس سے وہ منع کیے جاتے رہے، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور وہ بے شک جھوٹے ہیں، ان کے اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم دنیا پہ لٹا دیے جائیں اور ہم اچھے اعمال کریں اور مومنین سے ہو جائیں، تو یہ صرف ان کے منہ کے بول ہیں، دنیا پہ اگر لٹا بھی دیا جائے تو پھر وہی حرکتیں ہیں ان کی جو وہ پہلے کیا کرتے تھے، پرانی روش پہ ہی قائم رہیں گے، کوئی نئی سرے سے ان کے اندر تبدیلی نہیں آئے گی۔ اور ایسے ہی لوگ یہ بھی کہا کرتے ہیں وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے یہ مگر ہماری دنیا کی زندگی، وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، اور ہم اٹھائے نہیں جائیں گے، یعنی کہ ان کی ذہنیت کیا ہے کہ یہ دنیا پہ ہم مرتے جیتے ہیں، یہ بس دنیا کی حد تک ہے، اس سے آگے اور کچھ نہیں ہے۔ کبھی یہ کہتے کہ کیا تم جس چیز کا ہمیں وعدہ دیتے ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، کہ آج یہ جو گلی سڑی ہڈیاں ہیں اس سے اللہ دوبارہ زندہ کریں گے، یا کبھی کہتے کہ جب ہم مٹی میں مل جل جائیں گے تو کیا دوبارہ سرے سے پیدا کیے جائیں گے، تو یہ تو عقل سے بہت بعید ہے، عقل میں یہ چیز آتی ہی نہیں کہ کیسے اللہ دوبارہ ہمیں زندہ کریں گے اور کیوں زندہ کریں گے، ہم اٹھائے نہیں جائیں گے، نہ ہمارا حساب کتاب ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ مزید ان کے حال کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ یہ جو لوگ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کے قائل نہیں تھے، آپ ان کی حالت اس وقت کو دیکھیں کہ جب یہ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے تو اس وقت اللہ فرمائیں گے قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ، اب بتاؤ کہ کیا یہ حق نہیں، یہ باتیں جو تمہیں بتائی جا رہی تھیں یہ حق پہ مبنی نہیں تھی؟ اس وقت وہ اقرار کریں گے قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا، کیوں نہیں، ہمارے رب کی قسم۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ٹھیک ہے فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، اب عذاب چکھتے رہو کس وجہ سے، جو کچھ تم کفر کرتے تھے،
تمہارے انکار کی وجہ سے تمہیں اب یہ سزا دی جا رہی ہے کہ تم عذاب چکھو گے، اس میں ہمیشہ رہو گے، تمہیں اس میں سے نکالا نہیں جائے گا۔ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کہ کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جو نصیحت حاصل کرنا چاہے دنیا پہ وہ نصیحت حاصل کر لیں، اور تمہارے پاس ڈرانے والے بھی آ چکے تھے، تمہیں آگاہ کرنے والے آ چکے تھے۔ فذوقوا ما کنتم تکسبون، تو اب جو کچھ تم نے کمایا ہے اس کی پاداش میں عذاب کے مزے چکھتے رہو۔ تو اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو عذاب چکھتے رہو اس وجہ سے، ان کمائیوں کی وجہ سے جو کچھ تم کفر کرتے تھے، دنیا پہ انکار کرتے تھے، ماننے کو تیار نہیں تھے، اور جو اس کی طرف آتا اس کو بھی اس سے روکتے۔ تو اب تمہاری سزا کیا ہے کہ تمہیں ہمیشگی کا عذاب دیا جائے گا، ہمیشہ اس عذاب میں جلتے رہو گے۔ آج کے لیے اتنے ہی کافی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح قرآن و حدیث کا فہم حاصل کرنے اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ اور اللہ رب العزت ایسی بدقسمتی سے بچائے کہ جو انسان سوائے پچھتاوے کے کچھ ہاتھ میں نہ رہ جائے، اور اس وقت انسان اس وقت کو پچھتائے کہ جب دنیا پہ اللہ کی آیات کو دیکھ کر، حق کو دیکھ کر اس کو جھٹلاتا اور مذاق اڑاتا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے مقصد حیات کو پہچاننے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ یہ ہم لوگ آیہ مبارکہ 30 تک ترجمہ تفسیر پڑھ چکے ہیں، تو آپ لوگوں نے چھٹی نہیں کرنی، لیسن اچھے سے سنانا ہے۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔